بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلے حصے میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی آمد کشتی نجات بیان کی۔ اب اس کا اگلا حصہ سماعت فرمائیں، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے پانی ابلنے لگا۔ قرآن کریم کی سورۃ ہود آیت 40۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس دن کو نشان کے طور پر یاد رکھا اور اپنے اہل ایمان ساتھیوں سے فرمایا، جب تم دیکھو کہ زمین کے تنور سے پانی ابل رہا ہے تو سمجھ لو کہ عذاب شروع ہو گیا، پھر فوراً کشتی میں سوار ہو جانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے گھروں کے دروازے ایک آخری بار کھٹکھٹائے۔ انہوں نے نرمی سے کہا، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، اللہ پاک بخشنے والا ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مگر جواب میں صرف کہہ کے سنائی دیے۔ ایک نے کہا، ہم پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے، تمہارا پانی ہمیں چھو بھی نہیں سکے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں درد اٹھا۔ انہوں نے فرمایا، پہاڑ تمہیں نہیں بچا سکیں گے، اللہ پاک کے حکم سے جو طوفان آئے گا وہ آسمان و زمین کو بھر دے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، سورۃ نوح آیت 26 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑو۔ زمین پر سکوت چھا گیا، آسمان کے بادل گہرے ہو گئے، ہواؤں میں خوف پھیلنے لگا، پرندے خاموش ہو گئے، درخت جھکنے لگے اور فضا میں ایک عجیب سرگوشی گونجنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دل نے محسوس کیا وقت قریب ہے۔ ان کے ساتھی جمع ہونے لگے، جانوروں کے جوڑے لائے گئے۔ اللہ پاک کے حکم سے ہر نسل کا ایک جوڑا کشتی میں سوار ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بلند آواز میں کہا، بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اللہ کے نام سے یہ چلے گی اور ٹھہرے گی۔ بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ سورۃ ہود آیت 41۔ کشتی کے دروازے بند کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آخری نظر زمین پر ڈالی، وہ زمین جو اب اللہ پاک کے فیصلے کی منتظر تھی۔ طوفان عظیم کا آغاز، آسمان سے بارش، زمین سے پانی اور ایمان و کفر کی جدائی، طوفان عظیم کا ظہور۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں داخل ہو چکے تھے، ساتھ ان کے وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے تھے، مخلص، صابر، وفادار۔ کشتی کے اندر سکون تھا، لیکن باہر آسمان کے رنگ بدلنے لگے، فضا میں ایک خاموش خوف پھیل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، بادلوں کا ایک لشکر آہستہ آہستہ اکٹھا ہو رہا تھا، ہوا میں ٹھنڈک بڑھنے لگی اور زمین کے سینے سے ایک ہلکی سی کپ کپی اٹھی۔ پھر اچانک پہلی بارش کا قطرہ گرا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آہستہ سے کہا، سبحان اللہ، وعدہ قریب آ گیا ہے۔ پھر بارش تیز ہوئی، بادل گرجنے لگے، بجلیاں چمکنے لگیں اور زمین کے تنور سے پانی ابلنے لگا۔ سورۃ القمر آیت 11 سے 12۔ ارشاد ربانی ہے، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور سے برستی ہوئی بارش کے ساتھ اور زمین کے چشمے پھاڑ دیے۔ آسمان پانی برسا رہا تھا، زمین پانی اگل رہی تھی، پانی اور آسمان کے درمیان اب کوئی فاصلہ نہ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہلنے لگی، پانی کے تیز بہاؤ نے درختوں، گھروں، پہاڑوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ قوم جو کل تک ہنستی تھی آج چیخنے لگی، کوئی اپنے بچے کو پکارتا، کوئی پہاڑ کی طرف بھاگتا، مگر پانی ہر سمت سے ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کشتی کے باہر کھڑا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا، اے میرے بیٹے، آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو۔ بیٹے نے کہا، میں کسی پہاڑ پر پناہ لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ سورۃ ہود آیت 43۔ اتنے میں ایک بڑی لہر آئی اور باپ کے سامنے بیٹے کو بہا لے گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رب، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، وہ تیرے اہل میں سے نہیں، کیونکہ اس کے عمل صالحہ نہیں تھے۔ میری بات پر اعتراض نہ کر، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ انہوں نے سر جھکا کر کہا، اے میرے رب، میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے وہ مانگوں جو میرے حق میں درست نہیں۔ پانی بڑھتا گیا، کشتی موجوں کے درمیان تیرنے لگی۔ وہ کشتی جو اللہ تعالیٰ کے نام پر بنی تھی اب اللہ پاک کے حکم سے چل رہی تھی۔ سورۃ ہود آیت 42۔
اور کشتی ان کے لیے موجوں میں چل رہی تھی جو پہاڑوں کی مانند تھی۔ انسان کی بنائی ہر عمارت، ہر قلعہ، ہر شان و شوکت پانی کے سیلاب میں ڈوب گئی۔ اب صرف ایمان کشتی اللہ پاک کے حکم سے رواں تھی۔ کشتی کے اندر سکون تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام ذکر کرتے، ساتھی دعا کرتے، سب کہتے الحمدللہ علی النجات من القوم الظالمین۔ دن گزرتے گئے، راتیں بیتتی رہیں اور زمین کے اوپر پانی ہی پانی چھا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا نہیں بد دعا کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو چکا تھا۔ اب صرف رحمت باقی تھی ان کے لیے جو ایمان لائے۔ پانی آسمان کو چھونے لگا اور زمین کی ہر بلندی ایک لمحے میں نیچے ہو گئی۔ یہ وہ منظر تھا جب دنیا کی تاریخ نے ایک نئے دور کا آغاز دیکھا۔ آسمان کے فرشتے تسبیح کر رہے تھے اور زمین کے ذرے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے گواہ بنے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سر اٹھایا اور کہا، اے رب رحیم، تیرا وعدہ سچا ہے، تو عادل ہے اور تو ہی رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا۔ سورۃ ہود آیت 44 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کہا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ زمین نے پانی جذب کر لیا، آسمان رک گیا، بارش تھم گئی، ہواؤں نے سکوت اختیار کیا، پانی کم ہوتا گیا، پہاڑ نمودار ہونے لگے، کشتی تیرتی ہوئی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ سورۃ ہود آیت 44 ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہا گیا، ہلاکت ہو ظالم قوم پر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سجدہ کیا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ انہوں نے کہا، الحمدللہ جس نے ہمیں نجات دی ان لوگوں سے جو ظالم تھے۔ کشتی سے نکلنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کو دیکھا، ہر طرف خاموشی تھی، نہ آواز، نہ ہنسی، نہ گناہ۔ یہ زمین اب پاک تھی، نئی زندگی کے لیے تیار۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا، یا اللہ اب ہمیں برکت عطا فرما تاکہ ہم تیری زمین پر نیکی سے آباد ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ اور برکت کے ساتھ تجھ پر اور تیری نسلوں پر۔ سورۃ ہود آیت 48 حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور زمین پر پہلی بار اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ وہ جانتے تھے یہ طوفان تباہی نہیں، یہ نجات تھی، یہ غضب نہیں، یہ ہدایت کا آغاز تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے زمین پر پہلا نیا درخت لگایا، پہلی نئی عبادت کی اور پہلی نئی نسل کے لیے دعا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد عہد نیا، نسل نیا اور انسانیت کا نیا سفر۔ طوفان تھم چکا تھا، زمین پانی سے پاک ہو چکی تھی، فضا میں ایسی خاموشی تھی جیسے پوری کائنات سجدہ ریز ہو۔ جودی پہاڑ کے دامن میں کشتی نوح آرام سے ٹھہری تھی، جیسے ایک تھکا ماندہ مسافر لمبی جدوجہد کے بعد رحمت کی پناہ لیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کا دروازہ کھولا، ٹھنڈی ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ ان کے ساتھی آہستہ آہستہ باہر نکلے، ہر چہرے پر حیرت تھی، ہر نگاہ میں شکر تھا اور ہر دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت۔ زمین پر اب کوئی گھر نہ تھا، نہ کھیت، نہ بستی، نہ آبادی، سب کچھ پھر سے شروع کرنا تھا، اور یہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، ایک نیا عہد، ایک نئی انسانیت کا آغاز۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو جمع کیا اور فرمایا، اے میرے ساتھیو، یہ زمین ہم سب کے لیے آزمائش بھی ہے اور نعمت بھی۔ ہمیں یہاں ایک نئی زندگی بنانی ہے، ایمان، انصاف، عبادت اور شکر کے ساتھ۔ ہم ظلم اور گناہ کی وہ راہیں کبھی دوبارہ اختیار نہیں کریں گے جنہوں نے سابقہ قوم کو ہلاک کیا۔ سب نے ایک ساتھ کہا، نحمد اللہ نستغفر اللہ، اور اس کے حکم پر راضی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے زمین پر پہلا سجدہ کیا اور فرمایا، الحمدللہ جس نے ہمیں نجات دی اور اپنی رحمت سے نئی صبح عطا کی۔ اسی جگہ انہوں نے پہلی نماز ادا کی۔ پھر فرمایا، اے اللہ پاک ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، ہمیں سیدھی راہ دکھا اور ہمیں اپنی زمین کے لیے سبب خیر بنا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی نئے درخت لگانے لگے، پرندے آہستہ آہستہ پہاڑوں سے اترے، جانور جنگلوں میں پھیل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھر سے ہریالی بخشی۔ یہ منظر ایسا تھا جیسے زمین نے نیا جنم لیا ہو اور آسمان نے پھولوں کی بارش سے استقبال کیا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے
اللہ پاک کے حکم سے اپنے بیٹوں سام، حام اور یافس کو زمین کی مختلف سمتوں میں روانہ کیا تاکہ نسل انسانی پھر سے آباد ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجْعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، سورۃ الصفات آیت 77۔ اور ہم نے نوح کی نسل ہی کو باقی رکھا۔ یہ اعلان تھا کہ اب ساری انسانیت حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے چلے گی اور یہی دنیا کی آبادکاری کا نیا آغاز ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں کبھی کبھی پرانے دنوں کی یاد آتی، وہ چہرے جنہوں نے انکار کیا، وہ لوگ جنہوں نے مذاق اڑایا، وہ بیٹا جو ایمان نہ لایا، مگر وہ فوراً اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے اور کہتے اللہ پاک کا فیصلہ سب سے بہتر ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ عادل بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بار اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا اے ایمان والو، اللہ پاک نے ہمیں اس لیے بچایا ہے کہ ہم اس کی زمین پر اس کا نام بلند کریں۔ آؤ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ اللہ پاک ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے اور وہی ہمیں آزمانے والا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں اور خاندانوں کو توحید کا سبق دیا۔ انہوں نے کہا ہمیں کبھی پتھروں، ستاروں یا فرضی معبودوں کے سامنے جھکنا نہیں، ہمیں جھکنا ہے تو صرف اللہ پاک کے سامنے، ہمیں مانگنا ہے تو صرف اللہ سے، ہمیں ڈرنا ہے تو صرف اللہ پاک سے۔ حضرت نوح علیہ السلام راتوں کو اٹھ کر دعا کرتے اے اللہ پاک ہمیں اس زمین کا امن عطا کر، ہماری نسلوں کو ہدایت عطا فرما اور انہیں ظلم سے دور رکھ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی یہ دعا ہزاروں سالوں تک نسلوں میں منتقل ہوئی اور آج بھی ہر اہل ایمان کے قلب میں اس دعا کی باز گشت موجود ہے۔ دن گزرتے گئے، حضرت نوح علیہ السلام نے پہاڑوں کے درمیان ایک نئی بستی آباد کی۔ وہ بستی عبادت کی جگہ تھی، عدل کی جگہ تھی، اسلام کی جگہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے چہرے پر نور بڑھتا جا رہا تھا، وہ اللہ پاک کے سب سے شکر گزار بندوں میں تھے۔ ایک رات وہ اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، فضا میں ایک پاکیزہ خاموشی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ پاک میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، میں نے پیغام پہنچا دیا، میں نے طوفان کے دنوں میں تیری پناہ طلب کی اور امن کے دنوں میں تیرا شکر ادا کیا۔ تو ہی بہتر جانتا ہے کہ میں نے تیرے بندوں کو کتنی بار محبت سے پکارا۔ پھر ایک صبح جب نور آسمان پر پھیل رہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اہل سے کہا میرا وقت قریب ہے، تم اللہ پاک پر بھروسہ رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرو، زمین پر فساد نہ کرو اور ہمیشہ اپنے خالق کو یاد رکھو۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام نے خاموشی سے اللہ پاک کے حضور روح سپرد کر دی اور ان کی وفات کے بعد زمین پر ایسا سکوت چھا گیا جیسے فطرت خود ان کا غم منا رہی ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانیت ایک باب ختم کر کے دوسرے باب کی طرف بڑھ رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت، ان کا کردار، ان کا صبر، ان کی جدوجہد اور ان کا طوفان دنیا کے ہر انسان کے لیے آئینہ بن گیا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے اے رب کائنات، جس طرح تو نے طوفان کے اندھیروں میں حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی رحمت کی کشتی عطا کی، اسی طرح ہمارے دلوں کے طوفانوں میں بھی اپنی ہدایت کا نور اتار دے۔ اے اللہ پاک جب ہماری زندگی کی لہریں بے قابو ہو جائیں، جب امید کی دھڑکنیں مدھم پڑ جائیں، تب ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ اے میرے پروردگار ہمیں اس ایمان پر قائم رکھ جو نجات کشتی بن جائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے لیے تو نے نئی صبح، نئی نسل اور نیا عہد لکھا۔ یا اللہ پاک ہمارے دلوں کو صبر نو عطا کر، زبانوں کو شکر سے بھر دے اور قدموں کو اس راستے پر جما دے جو تیری رضا تک پہنچتا ہے۔ اے میرے مالک ہمیں ظلمتوں سے نکال کر ہدایت کے ساحل تک پہنچا دے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔